أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن البتہ سے بھی ہیں جو یؤمن باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وما انزل الیکم اور اس کتاب پہ جو اتاری گئی تمہاری طرف وما انزل الیہم اور اس پہ بھی جو اتاری گئی ان کی طرف خاشعین للہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے لا یشترون نہیں مول لیتے وہ بآیات اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمناً قلیلا قیمت تھوڑی اولئک لہم اجرہم وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو صبر کرو وصابروا اور جمع رہو ورابطوا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی اور فلاح پاؤ۔ پچھلی آیت بھی کریں دیں لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ کہ جو ڈرے اپنے رب سے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے ناریں خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے نزلا من عند اللہ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر للابرار بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اختتام پہ تابعدار اور فرمانبردار لوگوں کے انعام کا ذکر فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم توڑتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ دوسرے وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کے زندگیاں گزارتے ہیں اس کی تابعداری میں رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے آخرت میں جنت رکھی ہے۔ تو فرمایا لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ کہ جو ڈرے اپنے رب سے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے اس کا حکم توڑنے سے ڈرتے رہے
لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ جنات جنت کی جمع جس کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، اور وہ باغ گھنے سرسبز اور پھلاور ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، کہ چلتی ہیں ان کے اندر سے نہریں، یعنی ہر طرح سے انہیں سیرابی کا انتظام پورا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ خوب سرسبز اور پھل دینے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ناز و نام میں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے الگ نہ کیے جائیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی ان کے لیے اللہ کی طرف سے، یعنی جنت کی جگہ یہ مہمان خانہ ہے، اور اللہ اس میں میزبان ہیں، اور جانے والے اہل ایمان وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اللہ بڑی شان والے ہیں، وہ جب اہل جنت کی، اہل ایمان کی مہمان نوازی کریں گے تو اپنی شان سے کریں گے۔ اسی لیے اس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ ایسی مہمان نوازی فرمائیں گے کہ تم جو چاہت کرو گے اللہ وہ چاہت تمہاری پوری کریں گے۔ تمہارے دل میں جس چیز کا ارادہ پیدا ہوگا، زبان سے نہ بھی کہو، اس ارادے کو اللہ پورا فرما دیں گے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور جو کچھ بھی تمہارے عملوں کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں ہے، خیر للابرار، وہ بہت ہی بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ یعنی جو کچھ انسان نے یہاں عمل کر کے اللہ کی طرف بھیج دیے، اب وہ عمل اس نے اگر دنیا کا کوئی اس کی وجہ سے نقصان ہوا، کوئی اس کا دنیا کا منافع ہاتھ آتا تھا، لیکن اللہ کا حکم پورے کرنے کی وجہ سے وہ دنیا کا منافع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، دنیا کا نقصان ہوا، تو یہ کچھ بھی نقصان نہیں، اس کے بدلے میں جو اللہ سے اس کو اجر ملنا ہے وہ اس سے کروڑہا درجے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے منصف اور اچھے مزاج کے لوگوں کا بیان کیا، ان کی تعریف فرمائی ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے سارے لوگ برے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھی صفات والے لوگ بھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت صالبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، یہ حضرات یہود سے تھے اور اللہ نے پھر ایمان کی دولت سے نوازا، اور عیسائیوں میں سے جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عدی بن حاتم اور حضرت عدی بن بدرح رضی اللہ عنہم، یہ سب پہلے عیسائی تھے، اللہ نے پھر ایمان کی توفیق بخشی۔ تو سب کے سب یہودی اور عیسائی ایک طرح کے نہیں تھے، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، لمن، البتہ کچھ ایسے بھی تھے، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے، وما انزل الیکم، اور اس کتاب پہ بھی ان کا ایمان ہے جو نازل کی گئی تمہاری طرف، یہ قرآن، اس قرآن پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیہم، اور اس کتاب پہ بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی اس سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل، ان پہ بھی یہودی وہ تورات پہ بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس قرآن پہ بھی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اور عیسائیوں میں کچھ ایسے ہیں جو انجیل پہ بھی ایمان رکھتے تھے، اس کو بھی پڑھتے رہے، اس پہ بھی عمل پیرا رہے، اور پھر جب قرآن اترا تو اس قرآن پہ بھی ایمان لائے، اس پہ بھی عمل پیرا ہوئے، اس کی تلاوت بھی کرتے، یا خاشعین للہ، یہ ایسے لوگ ان میں کچھ ہیں کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے حضور، یعنی اس کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا یہ آیت مبارکہ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن حضور تک پہنچ نہیں پائے تھے، تو یہ جب فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی وہ فوت ہو گئے ہیں، سارے باہر نکلو، ان کی جنازہ ہم پڑھیں۔ آپ نے سب بندیاں کروائی اور سب کو ساتھ لے کر حضور نے بادشاہ نجاشی کا جنازہ مدینہ میں ادا فرمایا،
اور اس میں کچھ حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کیا کہ وہ تو ایمان پر نہیں تھا، وہ تو کافر ہے، عیسائی ہے، اس کا جنازہ حضور نے ہم سے پڑھوا دیا۔ یعنی جو لوگ لا علم تھے، بے خبر تھے کہ نجاشی مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کچھ ایسی بات۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے یہ آیت اس پہ اللہ نے نازل فرمائی کہ تم سارے عیسائیوں کو ایک طرح کا نہ سمجھو، یہ نجاشی وہ آدمی ہیں جو پہلے دین عیسوی پہ بھی تھے، اور اب جب اللہ نے اس کو ہدایت دی تو اس دین پہ بھی قائم رہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، ایماندار تھے، اس لیے حضور نے جو جنازہ ان کا پڑھایا ہے وہ بالکل برحق پڑھایا۔ تو بعض کا کہنا یہ نجاشی کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیکن مفہوم اس کا عمومی ہے کہ ان میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں یہود و نصارہ میں جن کی یہ صفات ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ، نہیں وہ خریدتے، نہیں مول لیتے اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ احکام الہیہ کو چھپا دیں اور اس کے بدلے میں لوگوں سے نذرانے وصول کریں، ان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، لیکن ان کی چونکہ اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے احکام کو چھپا دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپا دیتے ہیں، یا ان کا معنی مفہوم لوگوں کی مرضی کا بتا کے لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ یہ ان کے عمومی طور پر مذہبی رہنماؤں کا شیوہ تھا، ان کی عادت ہی ایسی تھی کہ عوام کے مزاج کا دین بتاتے تھے اور عوام خوش ہو کے اس پہ ان کی جیبیں گرم کرتے، ان کو نذرانے دیتے۔ یہ کئی جگہوں پہ اللہ نے اس کو دین کو فروخت کرنا کہا کہ یہ لوگ دین کو بیچتے تھے اس طریقے سے۔ لیکن کچھ ایسے تھے لا یشترون بآیات اللہ، نہیں وہ مول لیتے تھے اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا، دنیا کی گھٹیا قیمت۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگ ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور یہ لوگ دوہرا اجر پانے والے ہیں، جو پہلی شریعت پہ بھی عمل پیرا رہے اور اس شریعت پہ بھی عمل پیرا ہوئے، ان کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مختلف احکام اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوئے، ان کا بیان ہوا۔ تو اب اللہ جل شانہ اختتام پہ فرماتے ہیں ایمان والو صبر کرو، یعنی اللہ کی عبادات ان پہ اپنی طبیعت کو آمادہ کرو، اور جو اس دین کی راہ پہ چلتے ہوئے جب تم اس پہ عمل پیرا ہوگے تو تانے آئیں گے، الزام تم پہ آئیں گے، طرح طرح کی باتیں تمہیں اس راہ سے ہٹانے کی کوششیں ہوں گی، لیکن تم صبر کرنا، ان آنے والی تکلیفوں مصیبتوں پہ صبر سے کام لینا۔ وصابرو، اور استقامت سے اس پہ چلنا، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ دین پر، عبادات پر، اللہ کی اطاعت پر۔ ورابطو، رابطو یہ مرابطہ سے ہے۔ اس کی تفسیر میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں ایک دو روایتیں جو صحیح روایات ہیں بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں، ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مفہوم یہ بیان فرمائے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آئے اور مسجد میں وقت آ کے گزارے، تو ان لوگوں کو کہا ورابطو، اور اللہ کی عبادت کی جگہ میں اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہنا یہ بھی رباط میں ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حدیث یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور بہت ساری روایات اس میں بھی ہیں کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ بھی رباط ہے۔
دینی عبادات، دینی احکامات کی حفاظت اور اللہ کی جو عبادت گاہیں ہیں یعنی مساجد ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ وقت کا گزارنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ بھی رباط میں ہے۔ اور اسی طرح اسلامی ملک، اسلامی خلافت، اس کی سرحدوں کی پہرے داری کرنا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی رباط میں داخل ہے۔ اور ان دونوں کی فضیلت حدیثوں میں بہت زیادہ ہے، اور اسلامی سرحدات کا محافظ اور پہرے دار بننا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں اور اس کو عبادات میں بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ تفصیلی روایات اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو صبر کرو تکالیف پر، وصابرو عبادات اور دین پر ڈٹ کے رہو، ورابطو اور عبادات کی جگہوں میں جمے رہو، اور واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ، کہ اس ذریعے سے تمہیں فلاح اور کامیابی ملنے والی ہے کہ تم اللہ کے دین پر جمے رہو اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، یہ فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔